سورہ یونس 9واں رکوع۔ اس امتحان میں حق کو فتح ہوئی، حضرت موسیٰ کی نبوت لوگوں پر ظاہر ہو گئی، لیکن ابتدا میں فرعون کے غضب و اقتدار کے آگے سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ اس میں ایمان والوں کی بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے انہیں نجات دلائی، ہر خوف و خطر سے بچایا، بلکہ فرعون اور ان کے سرداروں کو غرق دریا کیا اور اس کی لاش کو رہتی دنیا تک عبرت بنا کر چھوڑ دیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس سرکش کی لاش درس عبرت دے رہی ہے۔ فما آمن لی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ پھر اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود ابتدا میں اس قوم کے چند نوجوانوں کے علاوہ کوئی موسیٰ پر اس خوف سے ایمان نہ لایا کہ فرعون اور ان کے سردار انہیں مصیبت میں نہ ڈال دیں، انہیں تباہ و برباد نہ کر ڈالیں۔ اور ان کا یہ خوف بے جا بھی نہ تھا، کیونکہ ملک میں فرعون کا اقتدار عروج پر تھا اور وہ کفر، غرور اور بے کسوں کو ستانے اور ایذا دینے میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر واقعی دل سے تم فرما بردار ہو۔ ایمان لانا اللہ کے سامنے سر ڈال دینا ہے، اسی پر بہرحال بھروسہ کرنا ہے۔ انسان اپنی سی کوشش کرتا ہے، اللہ اپنی قوت کاملہ سے کامیاب فرماتا ہے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ تب وہ فوراً بول اٹھے، ہم نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو ظالم لوگوں کی زور آوری کا ذریعہ اور تخت مشق نہ بنا۔ وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ آلَ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے واسطے مصر میں مکان برقرار رکھو، مراد یہ ہے کہ وہیں ٹھہرے رہو، اور تم لوگ اپنے گھروں ہی کو قبلہ یعنی عبادت گاہ بنا لو، اور بہر صورت نماز قائم رکھو، اور ایمان والوں کو جو تمہارے حکم پر چلتے ہیں خوشخبری دے دو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کا حصہ ہے۔ یعنی جب یہ فرعون کی ہلاکت کا واقعہ آیا تو حضرت شاہ صاحب کی تفسیر کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ لوگ مکان الگ بنائیں اور قبلہ رو بنائیں۔ بعض مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ وہ مکان میں ٹھہرے رہیں، اور بعض عمارتوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، یا یہ کہ خود گھر میں نماز پڑھیں تاکہ فرعون کی قوم سے بچے رہیں۔ بصورت نماز کے قیام کی تاکید تھی اور مومنوں کے لیے فتح و نصرت کا وعدہ۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموال فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشہد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اور موسیٰ نے عرض کیا، ہے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو تو سب عیش کی چیزیں اور دنیا کی زندگی میں مال و متاع دیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، کیا یہ اس واسطے کہ یہ تیری راہ سے لوگوں کو بہکا دیں؟ نہیں، یہ ان کا کفران نعمت ہے۔ اے پروردگار، ان کے مال و متاع کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ جب تک یہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں ایمان نہ لائیں، تاکہ انہیں اپنی ان حرکتوں کی پوری سزا ملے۔ قال قد اجیبت دعواتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ و ہارون، تم دونوں کی دعاؤں کو اشرف قبولیت بخشا جا چکا، پس تم ثابت قدم رہنا اور نادانوں کی راہ نہ چلنا۔ دیکھنا ان منکروں کا کیا حشر ہوتا ہے۔
وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدو حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر نے بڑی سرکشی اور ظالمانہ انداز سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی فوج سمیت ڈوبنے لگا تو گھبرا کر بولا کہ میں ایمان لایا کہ اس خدا کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس کو جادو اور معجزے کا فرق اب معلوم ہوا۔ جب جان پر بنی تب حقیقت کھلی، لیکن اب در توبہ بند ہو چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی۔ تعال آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اور اس سے قبل نافرمانی پر تلا رہا، تو مسلمانوں میں شامل نہیں اور تو ہمیشہ مفسدوں میں شامل رہا۔ دنیا نے تیرا انجام دیکھ لیا، آخرت میں تو اپنا انجام دیکھے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَانِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَاتٌ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بس آج ہم تیرا جسم بچائے دیتے ہیں اور دریا تیرے جسم کو باہر پھینک دے گا تاکہ تو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے ایک نشان عبرت بن جائے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں پر توجہ نہیں کرتے۔ یعنی آج بھی اس کی اونچی گردن، چہرے کی کھچی ہوئی نسیں اس کے ظلم اور سرکشی پر شاہد ہے، اور اس کی لاش اسی مصر کے میوزیم میں جہاں احرام مصر اس کی حکومت کی یاد دلاتے ہیں ایک مجسمہ عبرت بنی پڑی ہے۔